بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کلام اور اس کی اقسام پر بات کی تھی۔ مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف، مفہوم اور ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکب تام کے اجزاء پر بات کی تھی کہ مرکب تام کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں، اور ان کو مثالوں کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی اقسام پڑھنے سے پہلے مرکب تام یا جملہ ہوتا کیا ہے، پہلے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب تام وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسا کلام یا ایسا جملہ جس کا پورا مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے تو اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، بلال بہت ذہین ہے۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ بلال کی ذہانت پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، علم بڑی دولت ہے۔ یہاں پہ علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے، بات واضح ہے، اور اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے۔ اور یہاں ان تینوں جملوں میں بات مکمل طور پر واضح ہیں، سمجھ آ رہی ہیں۔ ایسے جملے کو یا مجموعہ الفاظ کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ مرکب تام یا جملے کی اقسام۔ مرکب تام یا جملے کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہوتی ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ آئیے ہم ان دونوں اقسام کو مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکب تام یا جملے کی پہلی قسم ہے جملہ انشائیہ۔ وہ جملہ جس پر سچ اور جھوٹ کا اطلاق نہ ہو سکے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یا ایک اور تعریف دیکھیے، وہ جملہ جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا اور تمنا پائی جائے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے یا اسے منع کیا جائے یا سوال کیا جائے۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا، یا کسی کو پکارا جائے یا مخاطب کیا جائے، یا پھر کوئی خواہش ظاہر کی جائے، تمنا ظاہر کی جائے، اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اس جملے میں یا کا جو لفظ ہے یہ حرف ندا ہے، یعنی کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی کو پکارا جا رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، احمد شرارت نہ کر۔ اس جملے میں حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے یہ، مطلب کہ کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ شرارت نہ کریں۔ تیسری مثال دیکھیے، وہ کون ہے۔ اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص یا کوئی چیز ہے وہ کون ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، کاش میں محنت کرتا۔ اس میں تمنا یا خواہش ظاہر کی جا رہی ہے۔ آخری مثال دیکھیے، شور مت کرو۔ اس میں شور مت کرو مطلب کہ کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے جملوں کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا اطلاق نہ ہو سکے اور جس جملوں میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا اور تمنا پائی جائے۔ مرکب تام کی دوسری قسم جملہ خبریہ ہے۔ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور جس پر سچ اور جھوٹ کا اطلاق ہو سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسی بات جس میں سچ اور جھوٹ کا اطلاق ہو سکے اور کسی بات کی کوئی نہ کوئی خبر دی جائے تو اسے ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی۔ احمد بہت ذہین ہے۔ اس میں احمد کے ذہین ہونے کی خبر دی جا رہی ہے کہ احمد بہت زیادہ ذہین ہے، بہت ذہین ہے۔ یہ جو بہت ذہین ہے یہ جملہ خبریہ ہے۔ اسی طرح تم لاہور سے آ رہے ہو، یہاں پہ لاہور سے آنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، نعیم نے بازار سے کتاب خریدی۔ یہاں پہ بازار سے کتاب خریدنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور چوتھی مثال دیکھیے، اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے۔
یہاں پہ اسلام آباد شہر کا خوبصورت ہونا یہ خبر دی جا رہی ہے۔ جملہ خبریہ سے مراد وہ جملہ جس پر سچ و جھوٹ کا اطلاق ہو سکے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جملہ خبریہ کی اقسام پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔